کوئی مائکروفون نہیں تھا، کوئی اسپیکر نہیں تھا، تو آواز کیسی تھی؟ تو اس کا بھی جواب اس نے بڑے مزے سے دیا. اس نے کہا کہ 1 منٹ چلیے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا اور وہاں جا کے اس نے جو جہاں وہ بادشاہ بیٹھے تھے اس جگہ کھڑے ہو کے اس نے بالکل ہلکی آواز میں اس نے چند جملے بولے. آپ بلیو کریں گے وہ جملے پورے یوں لگ رہا تھا جیسے پورے قلعے میں وہ جملے گونج رہے ہیں. اب وہ آواز کیسے ملٹی پلائی ہوئی، اس کا سورس کیا تھا، ٹھیک ہے، کس طرح وہ اس کی ایکو نہیں بنی، وہ ریوربریٹ نہیں ہوئی، بالکل کلیئر آواز سنائی دے رہی تھی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے کہا کہ اب آپ سوچ لیجئے کہ جب بادشاہ بولتے ہو تو ظاہر ہے ان کی آواز پورے قلعے میں کچھ. اور کس انداز سے بنایا گیا ہوگا کہ آواز کی باز گشت دور تک سنائی دے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا یہ انسان کا ذہن اس زمانے ذہن میں بالکل. کچھ نہیں پتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ذہن آپ کا ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے سنا ہوگا پچھلے مکانوں کی جو چھتیں تھی بہت اونچی بنائی جاتی اور ان کو جو بالکل. بنائی جاتی کوئی انداز سے بنائی جاتے تھے کہ ہوا کا جو ہے فلو اندر کی جانب ہو، تو وہ گھر ٹھنڈے رہا کرتے تھے بالکل. اور گرمیوں کے زمانے میں، ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں. میں پاکستان میں حیدرآباد ایک شہر ہے آپ کے تو پڑوس میں ہے، میں حیدرآباد گیا جب پہلی دفعہ، آصف صاحب کو تو خیر پتہ ہوگا. تو ہماری ایک دوست نے کہا کہ جی بھائی آپ لطیف آباد میں رہتے تھے. اچھا ان کا تھا تو مکان پرانا لیکن بڑا خوبصورت بنا ہوا، بڑا اچھا. تو بڑا گرمی کا موسم تھا، میں جون میں گیا تھا وہاں اچھا. لیکن ایک تقریب تھی، انہوں نے کہا آپ نے ضرور آنا ہے. تو میں دوپہر کو ہی سوچا تھا کہ یار یہ تو مرے گئے ہم، اب جون میں یہاں اے سی ویسی تو نظر نہیں آ رہا مجھے، تو میں جب کمرے میں جاؤں گا اور آرام کروں گا کیونکہ دوپہر میں تو کوئی نکلے گا نہیں. انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ کھانے کے بعد نا ذرا آرام کر لیجیے گا. تو میں نے کہا میرا بنے گا کیا؟ اچھا. تو میرے ذہن میں جملہ گونجا تھا کہ تیرا کیا بنے گا کھا لیا. تو انہوں نے مجھے ایک کمرہ دیا، بڑا اچھا صاف ستھرا سا کمرہ تھا، اس میں مسہری بچھی ہوئی تھی. اچھا مسہری پہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ گئے باہر اور ایک تو انہوں نے پانی کا جگ بھر کے لایا، وہ انہوں نے میرے سرانے رکھ دیا اور ساتھ میں کہہ لگے کسی اور کی ضرورت ہو. اچھا ساتھ میں وہ ایک کھیس سی اٹھا کے لائے اور انہوں نے پائتی رکھ دی. تو میں نے ان کو کہا اچھا. بھائی جان یہ اس گرمی میں آپ یہ کھیس کیوں لے گئے؟ کہہ لگے یہ اس کا جواب میں آپ سے شام کو لوں گا. اچھا میری سر میں کچھ آدھی بات آئی آدھی نہیں آئی. اچھا میں سونے کے لیے لیٹا، کوئی آدھے پون گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کمرہ ایک اچانک ٹھنڈا ہو گیا اور بڑی تیز ہوا کہیں سے آ رہی ہے. جب مجھے واقعی میں نے وہ کھیس اٹھائی اور اوڑھ لی، وہ کھیس اوڑھ کر بھی میرے خاصی دیر تک مجھے سردی لگتی رہی. بعد میں کہ وہ کی چھتیں بہت اونچی تھیں اور وہ روشن دان بنا ہوا تھا، تو پتہ چلا اس کو ہوادان کہتے ہیں. وہ روشن دان بنایا اس طرح جاتا ہے، اس کی کنسٹرکشن اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بالکل چھت کے ٹاپ پر ہوتا ہے اور جو ہوا آتی ہے نا وہ ہوا کو نیچے کی جانب بھیجتا ہے اور وہ ہوا سرکولیٹ کرتی ہے پورے کمرے میں، تو وہ کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. واہ، دیکھیں یہ بات ہے نا عقل مندی. تو وہ میں 2-3 دن وہاں رہا اور اتنا زیادہ مطلب یہ کہ پھر تو یہ تھا کہ میں بڑا محتاط ہو گیا. میں کہتا بھائی تم یہ کھیس نہیں، یہ کمبل بھی رکھ دو. یہ تمام انسان کے ذہن، بہت سی چیزیں ہیں. مصر آپ جائیں، آپ احرام مصر جب دیکھیں گی تو آپ سوچیں گی کہ یار یہ اتنی جو ہے نا ہزاروں ٹن وزنی سلیں کس طرح. کیسے انہوں نے اٹھائی ہوگی وہاں. کوئی کہتا جنات نے کی ہے، کیا یہ سچ ہوگا؟ نہیں ہم تو زمانے میں موجود ہی نہیں تھے. نہیں مطلب اتنی وزنی کس طرح نہیں میرا مطلب ہے ہم اور آپ بھی تو جنات کی نسل ہے نا، تو ہم کہاں موجود تھے وہاں اس وقت. اچھا. میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی کم از کم. میں بھی کچھ کیا ہو تو لیکن کیا ہو. میں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہوں تو بہت اونچے ہیں. اور اس کا اصل میں آپ جب آپ دیکھیں تو آپ کو وہ مشینیں مل جائیں گی. اگر آپ نے 2 فلمیں دیکھی ہوں، ایک فال آف دا رومن امپائر اور ایک حضرت موسیٰ پہ فلم بنی تھی. اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو نا موزز، تو آپ کو اس میں جو رومنز تعمیر کرتے تھے قلعے، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ وہ رسیوں اچھا. والی وہ کرینے بڑی بڑی استعمال کرتے تھے اس زمانے میں، اور وہ رسیوں کے ذریعے اور ہزاروں مزدور کام کر رہے ہوتے تھے. تو جس طریقے سے وہ سلیں اٹھائی وہ کمال کی.
اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس زمانے میں بجلی بھی تھی مصر کے بجلی جو ایسا وہ آج والی بجلی تو نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اپنے حساب سے انہوں نے روشنی کا وہ تمام انتظامات کیے تھے جو ان کے لوازمات جو ان کے ضروری تھے، اور ظاہر ہے دیکھیے جی وہ جو اگر ظاہر ہے وہ بھی عیش کی آرام زندگی گزارتے تھے، بعض طبقات ظاہر ان کے پاس تمام چیزیں ہوں گی تو وہ گزارتے تھے، اور پوری مطلب جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ ساری مجھے لگتا ہے کہ موجود ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیں موجودہ ہاں کا میں دیکھ لیں ڈریننگ ایک سسٹم کتنا زبردست وہاں کا، کتنا پرانا ہے موجودہ. ہاں نہیں بہت دیکھیں بات اس زمانے میں وہی والی بات تھی کہ کرپشن تو ہمارے جو آج کا زندگی تھے وہ اور ٹائپ کے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ نگرانی کرتے تھے ہر چیز کی، تو چیزیں بنتی بھی اچھی تھیں، توجہ سے بنائی جاتی تھی. اب یہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ اس زمانے میں اگر آپ کو پرانے جو محلے اور وہ یاد ہیں، خاص طور سے انڈیا میں تو بہت ابھی بھی ہیں، تو وہاں پر آپ تھی اب وہ نالیاں ایسی ہوتی تھی کہ بارش ہوتی تھی لیکن پانی کہیں رکتا نہیں تھا سڑکوں پہ، وہ بالکل. نالیوں کے ذریعے نالوں میں چلا جاتا تھا اور نالوں کے ذریعے وہ دریاؤں میں، تو وہ جان بڑی پلاننگ سے کام ہوتے تھے. یہ بات اب یہی ہے. تو افراتفری کی آبادی اتنی ہو گئی ہے، افراتفری اتنی ہے تو وہ ظاہر ہے. اچھا آپ کا کبھی ٹیکسلا جانا ہوا؟ کہاں؟ ٹیکسلا. ٹیکسلا تو مجھے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے ہسٹری سے شوق ہے، تو میں جہاں میں جا سکا، اچھا. جیسے میں ٹھٹا مکلی کے کھنڈرات ہیں وہ میں اسپیشلی دیکھنے گیا، اسی طرح ٹیکسلا کی جو ٹیکسلا وہاں پر دیکھنے ہے، سے تو تعلق وہ رکھتا ہے ٹیکسلا کا تو ویسے. عجائب گھر بھی بڑا اچھا ہے. ہاں زبردست ہے. اور ابھی میں تو موہن وہاں گئی جودارو تھی. مجھے دیکھنے کا میں اتفاق نہیں. اچھا میں ٹیکسلا گئی تھی جہاں پہ یہ گوتم بدھ کی اور اس جی جی زمانے کی خانقاہیں جو ہوا کرتی تھی، وہ جو بالکل پہاڑی پر ہے، بہت کتنی 100 سیڑھیاں ہوں گی چڑھ کے بالکل جی ہاں ٹاپ پر ہے بالکل بالکل. وہ. مطلب کیا زبردست ہے کہ ابھی تک ٹھیک ہے اس کے تھوڑے تھوڑے آثار ہیں لیکن ہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو آبادی نہیں تھی، کتنا سناٹا ہوگا. ابھی اتنا سناٹا ہے اور ہریالی ہے، تو اس وقت کیسا لگتا ہوگا ارد گرد اور ہاں وہ ہاں اپنی آپ سوچیں خانقاہوں میں، ہے نا. اصل میں وہی ہے نا جی، اس زمانے کی دیکھیں آپ تعمیرات دیکھ لیجئے، یہ جو قلعے ہیں، مساجد ہیں، یہ دیکھیں 16ویں 17ویں صدی کے 16ویں صدی کے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بالکل. مٹیریل استعمال ہوتا تھا، محنت سے کام ہوتا تھا، ایمانداری بھی تھی، سچے لوگ تھے، تو وہ ڈنڈے نہیں مارتے تھے. اچھا ایک ہاں میں آپ کو ایک واقعہ اور سناؤں، آج جب موڈ آ ہی گیا جی ہے تو جی وہ جی. بڑا آپ بڑا سن کے آپ بڑا محظوظ ہوں گی. میں ہاں. گیا ناروے اچھا 1987 میں، تو ناروے جب ہم اچھا. گئے تو وہاں تو تقریباً موسم بڑا اچھا تھا کیونکہ ہم گئے تھے جولائی میں. تو اس وقت ناروے کے متعلق آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ جو ممالک ہیں ان میں سردیوں میں سورج نکلتا ہے صرف 3 یا 3.5 گھنٹے کے لیے، اف. باقی اندھیرا رہتا ہے. کیسا. اور جو گرمیاں ہوتی ہیں ان میں سورج غروب ہوتا ہے صرف 3-4 گھنٹے کے لیے، باقی روشنی ہی اچھا روشنی رہتی ہے. روشنی. ارے آپ جب آپ جائیں نا شروع میں تو بڑی گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے نا ٹمٹماتا ہوا نکلتا ہے، وہ بھی تقریباً کوئی پتہ نہیں اپنے موڈ کے مطابق، کبھی 9 بجے اچھا. نکل آیا، 9:30 بجے نکل آیا دن کے. آئی. اچھا اور اس کے بعد پتہ چلا اچھا. شام کو 3-3:30 بجے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا، تو وہ بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. تو خیر وہ بڑا اچھا موسم تھا جولائی میں، اور سورج بھی بڑا ٹھیک ٹھاک. تو میرا ایک دوست کہنے لگا تمہیں آج ایک جگہ لے کے جانا ہے. ہاں. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے یہاں ایک اس نے پتہ نہیں کیا نام بتایا، مجھے یاد نہیں رہا، وہ پہاڑی سلسلہ ہے وہاں کا. کہتا اچھا. ہے تم نے ایسے پہاڑ زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے، اور ان پہاڑوں کے بارے میں ایک روایت ہے جو آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ ایکسٹریم نارتھ میں ہے ایکچولی ناروے. تو اس نے کہا جی اس کے متعلق روایت یہ ہے کہ سورج جو مغرب میں کہتے ہیں نا غروب ہوتا ہے، تو ایکچولی ہاں مغرب کا وہ پوائنٹ یہی ہے جہاں غروب ہوتا ہے. مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی. میں نے کہا اچھا خیر ہم جی وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچے تو اچھا جی وہاں ہم پہنچ گئے. تو وہاں ہم خیر جب ہم اترے تو بڑا پارک سا بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، موسم بہت اچھا تھا.
اور ایک بڑا اونچا سا مینار بنا ہوا تھا، بہت ہی اونچا، کوئی میرا خیال ہے 300 400 500 فٹ کا اونچا ہوگا.